اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صلیبی جنگوں کے مہذب فاتح۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تاریخ اسلام میں دین مصطفی پہ کئی بار ایسے نازک ادوار آئے کہ جن کو فیصلہ کن لمحات کہا جا سکتا ہے، اور ان مواقع پہ صرف مسلمانوں کی زندگی خطرات سے دوچار نہیں تھی بلکہ ان کی تہذیب و تمدن اور ان کا نظریاتی ثمرہ بھی داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ پہلا فیصلہ کن مرحلہ غزوہ بدر کے موقع پہ آیا، کیونکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے مظالم کی آتش جتنی تیز بھڑکائی، مسلمانوں کے قلوب میں دین اسلام اتنا ہی کندن ہوتا گیا۔ بت پرستی، شرک کو نظریہ توحید شکست پہ شکست دے رہا تھا۔ دین اسلام مدینہ طیبہ کی جانب کامیاب ہجرت نے مشرکین مکہ کے دست و ظلم کو تختہ مشق بنائے جانے والوں سے محروم کر دیا۔ مشرکین مکہ اپنے ہفتوں کو مٹانے کے لیے مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے اور مقام بدر پہ دونوں افواجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لسان نبوت سے ادا ہونے والے الفاظ کہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان نیست ہو گئے تو قیامت تک خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس امر کا بین ثابت تھے۔ دین مصطفی کے مستقبل کے لیے یہ معرکہ فیصلہ کن ہے اور صرف فتح ہی دین کے مستقبل کے تحفظ کی واحد ضمانت ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یرموک بھی ایک ایسا ہی فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ جس میں فاتح کی صورت ہی اسلام کے روشن چراغ اور رومیوں کی تند و تیز آندھیوں سے بچا سکتی تھی، اور اسی دور میں مقام قادسیہ پہ ہونے والا معرکہ حق و باطل بھی دین کی بقا کے لیے فیصلہ کن تھا کہ فتح کی صورت میں پورا فارس اسلام کے زیر نگین ہو جائے گا، اور شکست کی صورت میں فارسی سپاسالار رستم مسلمانوں کو وادی حجاز سے نکالنے کی ٹھان کر بیٹھا تھا۔ اسی طرح فلسطین و شام میں 1095 عیسوی سے شروع ہونے والی صلیبی جنگیں بھی دین اسلام کے لیے فیصلہ کن لمحات سے اب لبریز تھیں۔ تاریخ عالم بالخصوص اسلامی تاریخ میں ان صلیبی جنگوں کی اہمیت و حیثیت مسلم ہے۔ ادھر یعنی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ناپید ہو رہا تھا اور ان کی مرکزیت معدوم ہو رہی تھی، تو ادھر یورپ کی عیسائی اقوام بیت المقدس اور سرزمین شام و مصر سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے اور ان کا استحصال کرنے کے لیے متحد ہو رہی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائی یہ حیثیت فاتحین بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، تو کیا اس وقت دین اسلام کی بقا ایک بار پھر تاریخ کے نازک ترین دور میں داخل نہیں ہو رہی تھی؟ خاص طور پر پہلی 3 صلیبی جنگوں میں فرزندان اسلام نے وہ کمال دکھائے کہ مورخین انگشت بد ناداں رہ گئے۔ سقوط بیت المقدس کے زخم کو اپنی متاع بنا کر جب یہ غازیان دین میدان عمل میں اترے تو فاتحین کو فتح کے جشن بھول گئے اور ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ دین کی مخالفت کے جذبے جب ہاتھوں میں اترے تو ان کی تلوار بازی بھی ایسی سرخت آئی کہ جس سے برق بھی شرما گئی، اور تہذیب و تمدن کے پیکر ان مجاہدین نے محض 9 اشروں کی قلیل مدت میں نہ صرف بیت المقدس صلیبیوں سے واپس لے لیا بلکہ پورے یورپ کی متحد مہیب عسکری قوت کے پاؤں بھی اسلامی سرزمین سے اکھاڑ دیے، اور 1291 تک فلسطین، شام و مصر سے تمام صلیبی ریاستیں ختم کر دیں، اور سرزمین اسلام کی ایک بالشت جگہ بھی ان کے قبضے میں رہنے نہیں دی۔ یورپی مورخین کے مطابق 2 صدیوں پہ محیط ان صلیبی جنگوں میں 60 لاکھ کے قریب انسانی جانیں لقمہ اجل بنی۔ عہد فاروقی میں جب اسلامی فتوحات کا سیلاب رومی سلطنت کے ایک بڑے علاقے پہ چھا گیا، تب سے ہی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں اقوام کے مابین موازنہ کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کے زمانے سے بہتر اور کوئی دور تاریخ میں نہیں ملتا۔ بلا شبہ اس وقت مسلمان دنیا کی شائستہ اور مہذب ترین قوم تھی جو انسانیت کی قدر کرنا باقی اقوام سے بہتر جانتی تھی۔ اس قوم کی شمشیر بے گناہوں کے خون سے داغدار نہیں ہوتی تھی۔ اسلامی فتوحات میں اس امر کے بارے میں شہادتیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب
638 میں بیت المقدس پہلی بار فتح ہوا تو تاریخ سے پوچھئے کہ اس شہر کے اقتدار کی منتقلی میں کتنی خون ریزی ہوئی، کتنے سر قلم کیے گئے، کتنی خواتین کے سروں سے دوپٹہ کھینچا گیا۔ تاریخ کے پاس صرف ایک جواب ہے کہ ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ 638 میں یونانی پیٹر یاکسوفرونائنس مقدس شہر کا مجسٹریٹ تھا اور اس نے سفید اونٹ پر سوار خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یروشلم کا دورہ کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سوفرونائنس نے اخلاقاً آپ کو وہیں نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے شائستگی کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گرجا گھر میں نماز ادا کریں گے تو مسلمان اس واقعے کی یاد میں وہاں مسجد تعمیر کر لیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے تھوڑی دور جا کر نماز ادا کی، لیکن 1099 عیسوی میں جب صلیبی لشکر نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو صلیب کے بیٹوں نے ایسے مظالم کا ارتکاب کیا کہ زمین آسمان کانپ اٹھے۔ بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، بوڑھوں اور اپائشوں تک کے اعضاء کاٹ کاٹ کر ہوا میں بکھیرے گئے۔ عیسائی محرخ میلز اور وان سیول کے اعترافات سنیے۔ عیسائی افواج کے کیمپوں میں مسلمانوں کا گوشت دن دہاڑے بکتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یورپی تاریخوں میں ان لڑائیوں، صلیبی جنگوں کے گرد و رومان کا حالہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یعنی صلیبی جنگجو مذہبی پیشواؤں کی اندھیری تقلید میں اس قدر بدمست ہو گئے کہ انہیں مسلمانوں کا گوشت کھانا بھی ثواب کا کام محسوس ہوتا تھا۔ صلیبی بدمستوں کے مظالم سے نقاب کشائی کرتے ہوئے کیرن آرمسٹرانگ خامہ فرسائی کرتی ہیں کہ صلیبی 15 جولائی 1099 عیسوی کو شہر بیت القدس میں داخل ہونے کا کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 2 دن تک یروشلم کے مسلم اور یہودی باشندوں کا قتل عام جاری رکھا۔ انہوں نے مرد و زن کی تمیز کیے بغیر ہر کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صلیبی مسجد الاقصیٰ کی چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں پناہ لینے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلیبی مسلمانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح فنا کر رہے تھے۔ صلیبی مسلمانوں کے لیے گند کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس قتل عام کے ایک عینی شاہد نے لکھا ہے کہ بڑے زبردست مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہمارے کچھ سپاہیوں نے رحم کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے سر کاٹ دیے، دوسروں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا اور کچھ نے انہیں شعلوں کی نظر کر کے طویل اذیت دی۔ شہر کی گلیوں میں سروں، ہاتھوں اور پیروں کے ڈھیر دیکھے جا سکتے تھے۔ تاہم ہیکل سلمانی میں جو کچھ ہوا وہاں کیا ہوا اگر میں سچ بیان کروں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، لہٰذا اتنا کافی ہے کہ ہیکل سلمانی کے اندر اور اس کے دالان میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا تھا کہ گھڑ سواروں کے گھٹنوں اور گھوڑوں کی لگاموں تک انسانی خون آ گیا تھا۔ اس فتح میں یسوع کے سپاہیوں نے 2 دن میں 40,000، دوسری روایات کے مطابق 90,000 مسلمانوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ ان بے رحم اور سنگ دل واقعات کے قریب 90 سال بعد اسلامی فوج فرزند فاروق اعظم ذل ابو عبیدہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں 1187 عیسوی بیت المقدس پہ پھر اسلامی پرچم لہراتی ہے، لیکن اب منظر بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، نہ کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے۔ صلیبی بھیڑیوں نے 90,000 بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا کر فتح کا جشن منایا تھا، لیکن اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ مسلسل جنگ کرنے والے صلیبی فوجیوں کو نہ صرف جان و مال کی امان دے رہا ہے بلکہ انہیں بیت المقدس کی عیسائی مقدسات کی زیارت کی اجازت بھی مرحمت فرما رہا ہے۔ نامور ہیرالڈ البرٹ لیم سلطان کی رحم دلی اور فیاضی کو یوں بیان کرتا ہے: روشن زمین سلطان صلاح الدین شہر کو برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اہل یروشلم کو باحفظ و امان شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی، انہیں اسلحہ اور ساز و سامان ساتھ لے جانے کی بھی کھلی چھوٹ دے۔ نقدی کے سوا وہ ہر چیز لے جانے کے حقدار تھے، البتہ ہر مرد 10 اشرفیاں، ہر عورت 5 اشرفیاں اور ہر بچے کو 1 اشرفی بطور فدیہ ادا کرنا لازمی تھا۔ صلاح الدین کے سامنے انسانوں کا جلوس گزر رہا تھا
پھر اسقف اعظم ہرقلیس اپنا خزانہ بوریوں میں بھر کر لے جا رہا تھا، لیکن سلطان نے اس سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ سلطان نے نادار لوگوں کو جو زر فدیہ ادا کرنے سے قاصر تھے، سینٹ لازرس کے بغلی دروازے سے نکل کر جانے کی اجازت دے دی۔ بلا شبہ صلیبی جنگیں جو قریب 2 صدیوں تک جاری رہیں، اس مدت کے درمیان ان دونوں قوموں کا موازنہ اور تقابل کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران ان قوموں کے تمام محاسن و اوصاف، عیوب و نقائص، عادات و اطوار، خصائص و انسانیت، انصاف و رحم اور شجاعت وغیرہ جیسے وصف کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور طریقہ طالب علم بغیر کسی دقت کے ان کا موازنہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک کو اجازت دیجیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔